السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کی برکات و فضائل کی۔ حدیث کا مفہوم ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے پر بھوک اور پیاس کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون سے روزے دار ہیں یا ان کے کون سے اعمال ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان کو ثواب سے محروم رکھتے ہیں؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ سر، جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، تو بات آتی ہے مکروہات روزہ کی۔ تو مکروہ جو لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے، مکروہ ہے کراہیت سے۔ کراہیت یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزرے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک بعض کو خوشبو ایسی لگتی ہے کہ بڑا ناگوار سی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یا کوئی مہک ایسی ہو گئی، اسی طرح کوئی کلر ہو گیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں ایک ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ اس ناگواری کو عربی میں مکروہ کہتے ہیں۔ اور شریعت میں کانسیپٹ یہ ہے، اسلام میں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی جو پرنسپل، جو اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق وہ چیزیں ناپسندیدہ ہوں، ان کو کہتے ہیں مکروہ۔ اور مکروہ کا حکم یہ ہے کہ اس سے ثواب میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایک مومن شخص کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ حرام تو دور کی بات، بلکہ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سر، جب پھر مکروہات روزہ کی بات آتی ہے تو وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے ظاہر کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ مثلاً کسی کو روزے کی حالت میں وہ کسی سوئمنگ پول میں غوطہ لگائے یا جا کے سمندر یا نہر میں نہا لے، تو بغیر کسی ضرورت کے، تو اس کو کہیں گے کہ اس نے چونکہ غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے میں موسٹ پروبیبلی حلق کے پار پانی ناک کے راستے یا منہ کے راستے جا سکتا ہے۔ کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ بندہ یہ سوچے کہ چلو میں جب افطاری کر لوں پھر جا کے میں کسی سوئمنگ پول یا نہر میں نہا لوں۔ لیکن روزے کی حالت میں اس طرح کی حرکت کرنا کہ جس سے روزہ خطرے میں پڑ گیا، یہ عمل مکروہ کہلائے گا۔ اسی طرح وہ کوئی چیزیں چکھتے ہیں نا بلا وجہ، حالانکہ معلوم ہے کہ سارے کھانا وغیرہ اچھا پک گیا ہوگا، لیکن بلا وجہ، آلو کہ کوئی ایسی مجبوری نہیں، نہ گھر والوں کی طرف سے سختی تھی، لیکن اس کو چکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال بھی مکروہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذرات منہ میں پھیل جاتے ہیں، اور غیر اختیاری طور پر خدا نہ خواستہ اگر معمولی سا ذرہ بھی ٹوتھ پیسٹ کا حلق کے پار چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بلا وجہ روزے کی حالت میں کوئی اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو سر، جب مکروہ کی بات آتی ہے، اگر روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے تو کیا ہمارا جو پورے دن کا ثواب ہے وہ تمام ضائع ہو گیا، یا یہ ہوگا کہ ثواب کم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ابھی جو میں نے بات عرض کری کہ ظاہری اعتبار سے روزے کے لیے جو باتیں مضر ہیں، خطرے میں ڈال سکتی ہیں، ڈیفینیٹلی اس سے ثواب میں کمی آتی ہے۔ باقی ایک مکروہات کا تعلق اس بات سے ہے کہ روزے کا مقصد گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے بھی ثواب میں کمی آتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس سے روزے کا مکمل پورا ثواب غارت ہو جاتا ہے۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو مکروہ اور ضائع ہونے میں کیا فرق ہے، کہ مکروہ کے کون سے اعمال ہیں، اور ضائع مطلب روزے کو بالکل ہی ثواب آپ ختم کر رہے ہیں، تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس معاملے کے اندر اگر اجازت ہو تو ایک روایت کا مفہوم عرض کر دوں۔ واقعہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر نزاع کی کیفیت تھی، یعنی جب روح نکلنے کا وقت آیا، تو اب ان کی روح نکلے بھی نہ، اور ساتھ میں جو صحابہ موجود تھے وہ تلقین کرتے ہیں۔ ایسی کیفیت کے اندر نا بولا نہیں جاتا کہ کلمہ پڑھو، ارد گرد کے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حالانکہ صحابہ میں مشہور تھے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، جو کثرت سے نوافل پڑھتے، کثرت سے روزہ رکھتے، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے۔ یعنی وہ روزے رکھنے کے اعتبار سے نفلی روزے کی بات کر رہے ہیں، فرض تو ہے ہی فرض، نفلی نماز اور نفلی صدقے میں بہت زیادہ ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام سے اس ماجرے کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، علقمہ رضی اللہ عنہ کی روح نہیں نکل رہی اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ان سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی والدہ کو بلاؤ، ان سے پوچھیں۔ والدہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ
میں ناراض ہوں. اس لیے ناراض ہوں کہ اپنی زوجہ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور میرا خیال زیادہ نہیں رکھتے. تو آپ علیہ السلام نے سفارش فرمائی کہ معاف کر دو. تو والدہ چونکہ غصے میں تھیں کہا نہیں. تو فرمایا آپ علیہ السلام نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بلال لکڑیاں لے آؤ اور علقمہ کو جلا دو. تو والدہ تو ماں ہوتی ہے نا, تو ماں فوراً تڑپ اٹھیں کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے آپ جلائیں گے؟ تو فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو جہنم میں جلے گا. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں جو مومنین یہاں پر ہے سب کو کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال جا کے دیکھو علقمہ کی کیفیت. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو یک لخت بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئی, شہادتین پڑھنے کی آواز آئی, اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکل گئی, یعنی کلمہ پڑھ کر پھر روح نکلی. اب رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم علقمہ کے نہ روزے کام آتے, نہ نمازیں, نہ صدقہ, اگر ان کی والدہ ان سے ناراض ہوتی. تو اس نوعیت کے گناہ کے والدین کا نافرمان ہو اور یا کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو یا کینہ حسد بغض لے کر وہ دل میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے خلاف, تو یہ وہ میجر بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی ہونے کی وجہ سے روزے کا مکمل ثواب غارت ہو جاتا ہے, کوئی عبادت کام نہیں آتی. سر جیسے آپ نے بتایا کہ ماں کی وہ مطلب ان کی ماں ان سے ناراض تھیں, تو اسی طرح اگر ہم ماں باپ کی جیسے روزہ رکھ کے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں یا ان کا حکم نہیں مان رہے, تو اس سے روزہ مطلب روزے کے دوران تو روزے کا یہ مکروہ ہوگا یا ضائع ہوگا, اور اس میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں موقوف, جیسے اس روایت میں بھی ہوا نا. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین دل سے معاف کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیں تو پھر اس کا تدارک ہو جائے گا, وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. یعنی جب تک والدین ناراض ہیں, جب تک کسی سے ناراض ہیں, قطع تعلق کیے ہوئے ہیں, تب تک یہ سارا روزے کا ثواب ایسے معلق رہتا ہے, نہ تو اللہ تک جاتا ہے نہ تو واپس ختم ہو جاتا ہے, بلکہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے. جس دن اس نے اپنے معاملہ کلیئر کر دیا, یعنی جس سے ناراض ہے اس سے دوستی راضی ہو گئے, والدین کا دل دکھایا تھا تو دوبارہ ان سے معافی تلافی کر کے ان کی رضامندی حاصل کر لی, تو یہ سارا روزے کا ثواب پھر انہیں مکمل مل جائے گا. روزے کے دوران اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو اب اس میں روزہ مکروہ ہو رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام غیبت کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ الغیبت اشد من الزنا, بدکاری جیسے گناہ کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ علیہ السلام جو صحابہ میں بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کروں جو اس میں واقعتاً موجود ہو, تو فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. یعنی اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا پرسنل معاملہ ہے, وہ واقعی وہ غلط کام کرتا ہے, اس غلط کام کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں کسی پر الزام لگاؤں, بہتان باندھوں تو یہ غیبت ہوگی. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ایک شخص کے اندر وہ فالٹ, وہ گناہ یا وہ خرابی ہو تب اس کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے. اگر کسی کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور ہم ایلیگیشن لگائیں کہ وہ ایسا ہے, یہ بہتان ہے, اور بہتان غیبت سے 1000 گنا زیادہ سخت گناہ ہے. اور روزے اور غیبت کا آپس میں کنیکشن ہے. کہتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے, کیونکہ زنا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن غیبت کرنے والے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غیبت کر رہا ہے, یہ فلاں ایسا ہے. اب ایک مثال رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوکن کے حوالے سے, آپ ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اشارہ کیا, یعنی زبان سے تو نہیں کہا, ان کا قد ذرا چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا, اس نے نا ایسے کر کے اشارہ کیا جس میں ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی بات کہہ دی کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے وہ بدبودار بن جائے. یعنی یہ بھی غیبت ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ لنگڑا ہے نا, وہ چشمش ہے نا, وہ موٹا ہے نا, یہ سب غیبت میں آتا ہے. اور پھر لوگ دھڑلے سے کہتے تھے نہیں یہ تو ہم اس کے منہ پر بھی کہتے ہیں. وہ بھائی جب منہ پہ کہو گے تو غیبت نہیں ہوگی, پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے. تو کسی کو ایسے لقب سے پکارنا کہ جو وہ بندہ برا سمجھتا ہو تو وہ بھی غیبت کہلاتا ہے, اور غیبت کرنے سے روزے کا تقریباً ثواب غارت ہو جاتا ہے. سر جیسے آپ نے بھی بات کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا ہم منہ پہ کہہ دیں گے, تو اس پہ بھی تو کسی کو برا لگے گا. تو اب اس سے روزہ مکروہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے جیسے روزے میں ہم نے منہ پہ بات کہہ دی, اگر اس کا دل دکھ رہا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کری. یہاں تک تو ہم بیان کر دیتے ہیں نا کہ منہ سامنے کہہ دو لیکن پیٹھ پیچھے, بس یہ دونوں ہی غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے, سامنے کسی کے بے عزتی کرنا, کسی کی تذلیل و تحقیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور پیٹھ پیچھے کرنا بس فرق یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کرنے سے غیبت ہو جائے گی اور سامنے کہہ دینے سے دل آزاری کا گناہ ملے گا, اور دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں.
یہاں تک روایات میں ہے کہ کسی مومن کا دل دکھانا خانہ کعبہ جو ہے اس کو توڑنے سے، اس کو منہدم کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی کا دل آزاری کر دیں، لیکن دل آزاری میں یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایسی بات کہنا کہ جس سے شرعی تقاضے مجروح نہ ہوتے ہوں۔ مثلاً کوئی اگر سگریٹ پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، اب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ غلط ہے، نہ کرو، اور کہہ دیں نہیں اس سے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، تو ٹوٹتا رہے دل۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ نے کہا دیکھو نماز پڑھا کرو، اس نے کہا آپ نے جو یہ کہا نا نماز پڑھو اس سے میرا دل دکھ رہا ہے، تو دکھتا رہے۔ تو دل کا دکھنا شرعی فارمیلٹی میں دیکھا جائے گا کہ کسی کا دل آزاری شریعت کے مطابق اگر ہوئی ہے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر وہ برائی پر رہتے ہوئے کہتے ہیں برائی سے مجھے منع نہ کرو، میری دل آزاری ہوتی ہے، تو ایسی دل آزاری سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جب غیبت کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے غیبت اگر کہیں پہ ہو رہی ہو، محفل میں 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہیں، اب بات اگر ایک کر رہے ہیں اور صرف باقی جو 4 ہیں وہ صرف سن رہے ہیں یا مطلب ایک محفل میں ہیں، تو ان کو بھی گناہ ملے گا یا غیبت کرنے کا گناہ صرف جو کہہ رہا ہے اسے ملے گا؟ دیکھیے غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ قطع تعلقی تک کے نوبت نہ آتے ہوں تو ایسی مجلس سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ دیکھیے بعض لوگ یک طرفہ بات، کبھی غیبت ہو رہی ہے تم سب ناراض ہوتے ہو، ناراض ہو جاؤ، چلے جاؤ، بس میں نے تو نہیں بیٹھنا۔ یاد رکھیں قطع تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں بھی اگر کوئی شخص گڑ گڑائے اللہ سے معافی مانگے، حدیث میں ہے کہ اگر قطع تعلقی کا گناہ سر لیے ہوئے ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس کو ذرا سا مینیج کرنا ہوگا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہانہ بنا کر اٹھ کے چلا جاؤں تو اس سے قطع تعلق یا نفرتیں نہیں بڑھیں گی، تو پھر انسان بس کوئی بہانہ کر کے اٹھ کے چلا جائے۔ لیکن اگر مجلس ایسی ہے کہ جس سے قطع تعلق، رشتہ داریاں ٹوٹنے کے اگر اثرات ہو سکتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کے ساتھ عام انسان، عام علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں اتنے سارے مسائل کا حل بتایا، کیونکہ یہ دن روز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے مکروہات روزہ کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، کس چیز سے روزہ ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ رمائزہ اظہر۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔